یہ دنیا کی سب سے خطرناک جیل جو سمندر کے بیچ ایک آئرلینڈ میں بنی ہوئی ہے، اور یہ ہیں وہ 3 قیدی جو جولائی 1936 میں اس جیل سے فرار ہو گئے تھے۔ ان تینوں کے لیے وہاں سے بھاگ جانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ ہر آدھے گھنٹے بعد پولیس تمام تر سیلز میں موجود قیدیوں کو چیک کرتی تھی، اور وہاں پر 24 گھنٹے ہر قیدی پر نظر رکھی جاتی تھی۔ یہ اتنا محفوظ جیل تھا کہ اگر قیدیوں کو یہاں پر کھلا بھی چھوڑ دیا جائے تو کوئی بھی قیدی اس جیل سے نہیں بھاگ سکتا تھا۔ بالفرض اگر کوئی قیدی جیل سے بھاگ بھی جاتا تو جیل کے باہر موجود 2 کلومیٹر گہرے سمندر کو کسی بوٹ یا کشتی کے بنا پار کرنا ناممکن تھا۔ یا تو وہ سمندر میں ڈوب کر مر جاتے یا وہ پکڑے جاتے۔ ان کے پاس جیل سے بھاگنے کا ایک بہت ہی سالڈ پلان تھا، ایک ایسا پلان کہ بھاگنے کے 10 گھنٹے بعد بھی پولیس ان تمام قیدیوں کو پکڑنے میں ناکام رہی، اور اس پلان کی تیاری انہوں نے 6 ماہ پہلے سے ہی کرنی شروع کر دی تھی۔ آخرکار کیسے ان پولیس والوں کو پتہ نہیں چلا کہ تینوں قیدی کیسے فرار ہوئے ہیں، اور بنا کشتی یا لائف جیکٹ کے انہوں نے 2 کلومیٹر لمبا سمندر کیسے پار کیا۔ فرینک میرس، جان اینجلس اور ایرن ویسٹ۔ اس پورے پلان کا ماسٹر مائنڈ فرینک میرس تھا، جو کہ ان سب سے پرانا قیدی تھا جیل میں۔ اسے جیل کی ہر چیز کے بارے میں پتا تھا کہ کب، کہاں اور کیسے کتنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور کون کون سے راستے جیل سے باہر جاتے ہیں۔ فرینک نے ان سب سے کہا کہ کسی طرح ہمیں جیل کے بی بلاک میں شفٹ ہونا ہوگا، کیونکہ وہاں کے سیلز کی دیواریں صرف 6 انچ موٹی تھیں، جو کہ جیل کی باقی دیواروں سے بہت زیادہ پتلی تھی، جن کو توڑنا اور سوراخ کرنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ آسان تھا۔ ان تمام لوگوں نے ایک ایک کر کے جیل انتظامیہ کو ایک درخواست جمع کروائی، جس میں لکھا گیا تھا کہ ہمیں جیل کے بی بلاک میں شفٹ کیا جائے، اور اس میں لکھا تھا کہ ان کو پہلے والے بلاک میں کچھ مسئلے ہیں۔ اور کچھ ہی دن کے بعد ان کی یہ درخواست منظور کر لی گئی اور ان تمام قیدیوں کو بی بلاک میں منتقل کر دیا گیا۔ اور خوش قسمتی یہ کہ ان چاروں قیدیوں کے سیلز ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ پلان کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے ان کا کمپلیٹ ہو گیا، لیکن آگے جو کرنا تھا وہ ان کے لیے بالکل بھی آسان نہ تھا۔ ان تمام قیدیوں کو اپنے سیلز کی پیچھے والی سائڈ پہ ایک ایک سوراخ کرنا تھا، جس سوراخ سے وہ اپنے سیلز سے باہر نکل سکیں گے۔ ظاہر ہے جیل میں انہیں ہتھوڑی یا ڈرل مشین تو میسر نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا انہوں نے کچن میں سے چاقو، چھریاں اور تمام تر چمچے چرا لیے، جس سے کہ وہ دیوار میں سوراخ کر سکیں۔ پر مسئلہ یہ تھا کہ ہر ٹائم پولیس آفیسرز اسی فلور پر گھوم رہے ہوتے تھے اور بار بار تمام سیلز میں موجود قیدیوں کو چیک کر رہے تھے۔ اگر پولیس کو ان چاروں پر ذرا بھی شک ہوتا یا ذرا بھی دیوار توڑنے کی کوئی آواز محسوس ہوتی تو ان تمام تر 4 قیدیوں کا پلان پوری طرح فیل ہو جانا تھا، اور فرینک کو اس چیز کے بارے میں پوری طرح پتا تھا۔ جیل میں ہر 2 دن کے بعد ایک میوزیکل کلاس ہوا کرتی تھی، جس میں تمام تر قیدی ایک گراؤنڈ میں جمع ہو کر اسپیکرز میں گانا گاتے تھے اور گٹار بجانا سیکھتے تھے، اور پورے جیل کی پولیس بھی ان کے ساتھ وہیں پر موجود ہوتی تھی۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ تمام چاروں قیدی اپنے سیلز میں آتے اور اپنے سیلز کی دیواروں کو کاٹنا شروع کر دیتے۔ اس ٹائم تمام تر پولیس آفیسرز نیچے گراؤنڈ میں ہوتے تھے، اور شور کی وجہ سے کسی کو بھی دیوار کے ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی تھی۔ 3 مہینوں تک لگاتار وہ یہی کرتے رہے، اور اب انہوں نے کافی حد تک دیوار کو توڑ لیا تھا، اور اگلی مشکل ان کے لیے یہ تھی کہ ان کو رات کے اندھیرے میں جیل سے بھاگنا تھا۔ پوری رات پولیس آفیسرز اس فلورز پر گھوم رہے تھے اور تمام تر سیلز میں موجود قیدیوں کو بھی چیک کر رہے تھے۔ اگر وہ جیل سے بھاگ گئے تو چند ہی منٹوں میں پولیس کو ان کے بھاگنے کا پتہ چل جائے گا اور وہ جلد ہی پکڑے جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے پیپر گلو اور اخبار کی مدد سے 4 نقلی چہرے بنائے، اور جیل میں جہاں پر قیدیوں کے بال کاٹے جاتے تھے وہاں سے بال لا کر ان ڈمی سروں پر لگا دیے تاکہ وہ بالکل اصلی لگ سکیں۔ ان کا پلان یہ تھا کہ جب وہ جیل سے بھاگیں گے تو وہ ان سروں کو، جو کہ انہوں نے ڈمی بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بیڈز پر رکھ دیں گے، تاکہ جب بھی کوئی پولیس آفیسر دور سے دیکھے تو اسے یہ لگے کہ قیدی اپنے اپنے سیلز میں اپنے اپنے بیڈز پر سو رہے ہیں۔ اب تک سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہی چل رہا تھا، اور کسی بھی پولیس آفیسر کو ان پر ذرا بھی شک نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے پلان میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر وہ جیل سے باہر نکل بھی جائیں تو وہ 2 کلومیٹر لمبا اور گہرا سمندر کیسے پار کریں گے۔ کئی دن تک سب نے مل کر اس کے بارے میں سوچا، لیکن کسی کو بھی کوئی حل نہ مل سکا۔ فرینک نے باقی سب تو پلان کیا تھا، لیکن سمندر کا خیال اس کو بھی نہیں آیا، پر اس کو امید تھی کہ اگر سب لوگ مل کر سوچیں تو اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ آخر کار 15 دن بعد ایلن ویسٹ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے تمام تر قیدیوں سے کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے پولیس آفیسرز کے 9 رین کوٹ چرا کر لاؤ،
2 दिन बाद जब म्यूजिकल क्लास हो रही थी तो सारे पुलिस ऑफिसर्स नीचे ग्राउंड में चले गए और कैदियों ने मौके का फायदा उठाते हुए पुलिस के 9 रेन कोट्स चुरा लिए। और अगले ही दिन एलन वेस्ट ने उन तमाम रेन कोट्स को सुई और धागे की मदद से जोड़ा और एक बोट बना ली, जिस बोट में हवा भरकर वो समुद्र को पार कर सकते थे। अब सब कुछ बिल्कुल सही था और दीवारों में सुराख भी बन चुके थे। अब सिर्फ और सिर्फ उन तमाम 4 कैदियों को सही मौके का इंतजार था। उन तमाम कैदियों की पूरी कोशिश ये थी कि जो दीवार उन्होंने अपने अपने सेल्स में बनाई है उसे किसी न किसी तरह पुलिस ऑफिसर से छुपा कर रखा जाए। एक दिन ऐसा मौका आया कि जेल में किसी न किसी वजह से गार्ड्स की तादाद बिल्कुल कम हो गई थी और उन तमाम 4 कैदियों के लिए इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता था जेल से भागने का। और इसीलिए तमाम कैदियों ने प्लान बनाया कि आज रात ही हम इस जेल से भाग जाएंगे। रात के 10 बजे जब वो लोग निकलने वाले थे तो एलन वेस्ट ने तमाम कैदियों को बताया कि उसके सेल की दीवार पूरी तरह नहीं टूटी थी। तो जब तमाम कैदियों ने एलन वेस्ट की ये बात सुनी तो वो गुस्से से बोले कि जब तुम्हारी दीवार नहीं टूटी थी तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। खैर, तमाम तर कैदी अब एलन वेस्ट की वजह से अपना प्लान कैंसिल नहीं कर सकते थे और उन्होंने एलन वेस्ट को जेल में ही छोड़कर भागने की तैयारी की। जब वो तमाम तर कैदी जेल से भागने के लिए अपनी तोड़ी हुई दीवारों के बाहर की तरफ निकले तो वो एक खाली सेल में आ चुके थे। उस सेल की दीवार क्योंकि बहुत ही छोटी थी तो वो तमाम तर कैदी दीवार को फलांग कर बाहर की तरफ निकल गए और जब उन्होंने देखा कि सामने समुद्र है तो उन्होंने अपने बनाए हुए बोट को बाहर निकाला और उसमें हवा भर ली। हवा भरने के बाद वो 3 कैदी जो कि जेल में मौजूद थे अपनी उस बोट में सवार हुए और समुद्र के किनारे पहुंच गए और वहां से भाग निकले। जेल की इंतजामिया ने जब सुबह होते ही सेल्स में मौजूद तमाम तर कैदियों को जगाने की कोशिश की तो पता चला उनमें से 3 कैदी गायब थे। जो 3 कैदी गायब थे उन्हें ढूंढने के लिए तमाम तर कोशिशें की गई पुलिस की तरफ से और जेल की इंतजामिया ने अमेरिका की तमाम तर एजेंसियों को इन्फॉर्म कर दिया। समुद्र पर पूरे 10 घंटे हेलीकॉप्टर्स के साथ ऑपरेशन होता रहा लेकिन ये सब कुछ बेकार था। वो 3 कैदी जो कि भाग चुके थे वो पुलिस के हाथ ना लगे और ना ही आज तक उनका पता चलाया जा सकता है। ये थी नाज़रीन आज की हमारी स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की स्टोरी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और YouTube पर जाकर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक नई स्टोरी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।